السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ تمام کا ہمارے اس چینل الدین الخالص پر پرتپاک خیر مقدم ہے۔ فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ ثانیاً میں آپ تمام کو اپنی جانب سے اور اپنی مکمل ٹیم کی جانب سے یوم آزادی کی ڈھیر ساری شبکامنائیں پیش کرتا ہوں، یعنی جشن آزادی مبارک ہو۔ ناظرین، ہم ہمارے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ ملٹی لینگویج پروگرام مختلف زبانوں میں جشن آزادی کے حوالے سے پیش ہونے والا ہے، یعنی ہمارے چند ساتھی مقررین مختلف لینگویجز جیسے انگلش، کنڑ، تیلگو، تمل اور اردو، یعنی مختلف 5 زبانوں میں اپنے اپنے افکار، اپنے اپنے احساسات پیش فرمائیں گے، اور وہ تمام کی تمام انشاءاللہ آزادی کے حوالے سے ہی ہونے والے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، بلا کسی تاخیر ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا برادرم حافظ کاکا عامر احسن تمل ناڈو کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ برادرم حافظ کاکا عامر احسن عمری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ماشاءاللہ برادران نے نہایت ہی بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برادران کے علم اور برادران کے حافظ اور آواز میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیں ناظرین، اب ہم باقاعدہ طور پر خطابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جس کے لیے میں سب سے پہلے اردو زبان میں تقریر کرنے کے لیے دعوت دوں گا برادرم حافظ ثناء اللہ عمری رامپوری کرناٹکا کو کہ وہ یوم آزادی تجدید عہد وفا اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ برادرم حافظ ثناء اللہ عمری رامپوری کرناٹکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
15 اگست کی تاریخ ہندوستان کے باب میں یادگار اور اہم ترین تاریخ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اسی دن ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی ملی۔ اس آزادی کے حصول کے لیے آزادی کے ان گنت متوالوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قید خانوں، جیلوں میں اپنی زندگی کے قیمتی ایام صرف کیے، کالے پانی کی سزائیں برداشت کی، انتہک کوششوں، صعوبتوں اور مشکلوں کو برداشت کرنے کے بعد بالآخر آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ ہمارے اسلاف نے آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اس وطن کی تعمیر کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان 73 سالوں میں ہندوستان نے نہ جانے کتنی مصیبتیں دیکھی ہوں گی، کتنی پریشانیاں جھیلی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہا، کھڑا رہا۔ ان مضبوط بنیادوں کو فراہم کرنے کے بعد ہمارے اسلاف نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ تعمیر وطن کا ادھورا کام جو انہوں نے ہم پر چھوڑ دیا تھا، ہم اسے مکمل کر دیں، اور کہا میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو۔ میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو۔ تعمیر وطن کی جب گفتگو ہو رہی ہو تو تعلیم کے باب کا تذکرہ نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حاضرین، جب تعلیم کی گفتگو ہوتی ہے تو مسلم سوسائٹی دیگر سوسائٹیوں کے مقابلے میں بہت پچھڑی اور بہت پیچھے نظر آتی ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے معاملے میں مسلم سوسائٹی کا گراف اور نیچے گرتا چلا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں موجود تعلیم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ یعنی قرآن مجید دیا گیا وہ علم کا مصدر، علم کا مخزن، علم کا سمندر ہے۔ لہٰذا ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں ترقی کریں، حکومت کی جانب سے دی جانے والی تعلیمی سہولتوں اور تعلیمی رعایتوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ تعلیم یافتہ نہ ہو۔ ناظرین، ملک عزیز ہندوستان ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب، مختلف رنگ و نسل اور مختلف تہذیبوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر خوشی بخوشی یکجہتی کے ساتھ رہتے ہیں، اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو اس یکجہتی کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں، اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹی افواہوں اور جھوٹی خبروں کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں۔ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایسے شر پسند عناصر کی پہچان کروائیں اور ایسے لوگوں کو معاشرے سے بے دخل کر دیں، کیونکہ یہ اقدام تعمیر وطن میں ایک مثبت اقدام ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تعمیر وطن میں ایک ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ معاشرے میں موجود بگاڑ کا ذمہ دار اور معاشرے میں موجود بگاڑ کا حصہ دار بننے کے بجائے ہم اس بگاڑ کی اصلاح کی کوششیں کریں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اطراف ایسے بے شمار افراد پائے جاتے ہیں جو اپنے شہری حقوق کو، اپنی شہری ذمہ داریوں کو مکمل طور پر نہیں نبھاتے، گندگی، کوڑا کرکٹ کو راستے پر ڈال دیتے ہیں، ذمہ داریوں میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے راستوں پر کوڑا کرکٹ ڈالیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑیں، ہم اپنی ذمہ داریوں میں سستی کا مظاہرہ کریں۔ نہیں، بگاڑ پایا جاتا ہے، لیکن ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس بگاڑ کے اصلاح کی کوشش کریں۔ اندھیروں کو کوسنے سے کبھی اندھیرے دور نہیں ہوتے، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دیا جلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بگاڑ پر نکتہ چینی اور تبصرہ کرنے سے بگاڑ کا خاتمہ نہیں ہوتا، بگاڑ کے خاتمے کے لیے اصلاحی اقدام اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی اصلاحی اقدام کے اٹھانے کے لیے مضبوط قدم، مضبوط ہمت اور ایک عزم مصمم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاضرین، ہمارے اسلاف نے آزادی کی جد و جہد کی اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم تعمیر وطن کی کوشش کریں اور ملک کو ترقی کے نئی راہ کی طرف، نئی راہ پر گامزن کروائیں۔ آج کے اس 74ویں یوم آزادی کے سالگرہ کے موقع پر ہم اپنے آپ سے یہ عہد وفا کریں کہ ہم نے اپنے اسلاف کی جانب سے جو ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہے، یعنی تعمیر وطن کی جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے، ہم اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، شکرا، جزاک اللہ خیر و برادر حافظ ثناء اللہ عمری نے نہایت ہی بہترین انداز میں اس آزادی کے حوالے سے تجدید عہد وفا پر روشنی ڈالی کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور کس طرح ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور کوشش کریں کہ اس آزادی کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ چلیں ناظرین، اب اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں انگلش لینگویج میں اسپیچ دینے کے لیے برادر محمد حسان آر عمری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میسج آف انڈیپینڈنس ڈے یعنی جشن آزادی یعنی یوم آزادی کا کیا پیغام ہے اور کس طرح سے ہمارا کردار ہونا چاہیے، یہ آزادی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالیں گے برادر محمد حسان آر انگلش لینگویج میں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and mercy of Almighty be upon you all. Hamidahu musalliyan wa ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear brothers and sisters, today on this auspicious occasion when we are celebrating 74th Independence Day of India, I would like to address you all on a very important topic, that is the important messages and lessons of Independence Day, so that we just not end up the day by celebrating it for a few hours, but also learn from its important messages so that we can apply it on our future. The first and important message of this day is the importance of unity. Unity is the soul, spirit and strength of humanity. United we stand and divided we fall. And India is recognized and remembered throughout the globe for its stand for unity in diversity. And the second important message is the importance of equality. Pre-independence struggle and post-independence development gives us a clear message that all the communities have equally participated in the service of nation. And this is a guidance star. This is a guiding star and a bright star and a motivation for all the communities, especially for minority sections, to serve, contribute and participate equally in the service of nation. By utilizing the given representation, by utilizing the given opportunities and participating in the same, we can ensure our service to the nation and equal representation as well. And third important message, the day of independence in independent India gives us is the importance of education. This is a known fact that education is the foundation of progress, development and innovation around the globe. But this journey starts from a very basic root, that is awareness. If our freedom fighters would not have inspired the Indians and would not have bring awareness in them and would not have educated them about the independent India and reality of freedom, then this golden bird would still remain in the clutches of Britishers. And the fourth and very important message that I would like to share with you all on this day from this stage is the need of the freedom. That is, we all know that we are an independent nation today, but still there is a need for freedom. Freedom from corruption, freedom from discrimination, freedom from exploitation, freedom from poverty, freedom from social criminal activities and freedom from social evil. So by standing for this cause and serving the nation to eradicate all these social evils, we can also be a part of independent India and secure its independence for coming generations. And the fifth message, also a very important message, we should all remember on this day and we should all remember and learn from this day is sacrifices, service, sacrifice, sincere efforts with patience, perseverance and consistency is the need for a person to convert his dreams into reality. As APJ Abdul Kalam very rightly said, dream is not that you see in the sleep, but dream is that does not let you sleep. Before I conclude, I would like to tell we shall not forget the sacrifices of our ancestors who fought for the nation, who gave service for the nation, who sacrificed their life and their wealth for the nation. If they would not have given their sacrifices, the dream of independent India would still remain a dream. So this is our responsibility today to secure and to ensure integrity, sovereignty and dignity of our country. This is why Mahatma Gandhi said,
Don't wait for the change. Be the change you want to see. I pray from Allah subhanahu wa ta'ala, may He bless us with the ability to maintain and to ensure and to take forward the motive of independent India and secure, reserve and preserve our independence for upcoming generations. Ameen. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह, शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। थैंक यू अलॉट मोहम्मद हसन, कि आपने निहायत ही बेहतरीन अंदाज में इंडिपेंडेंस डे का क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, वो हमारे नाज़रीन के सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने पेश किया। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में, आपके अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए नाज़रीन, अब हमारे इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं कन्नड़ जबान में तकरीर करने के लिए ब्रादर मोहम्मद इस्माइल उमरी कर्नाटक को दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं और हमारे सामने स्वतंत्र नमगे कोविड संदेशा गुरु इस उन्वान पर रोशनी डालें। ब्रादर मोहम्मद इस्माइल उमरी कर्नाटका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೀರರು ಶೂರರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಎಷ್ಟೋ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ವೀರರು ಶೂರರು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು, ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಪೂಜಿ ಆಗಲಿ, ನೆಹರು ಆಗಲಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಆಗಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು, ಹಿಂದೂ ಜನರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಾಪೂಜಿ, ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು, ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಈ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೀರರು ಶೂರರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವುದು ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೊಡ್ಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವೈರಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 3 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ,
ಎರಡನೇವನ್ನ ಬಿಳಿ, ಅವರ ಮೂರನೇ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳುಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ, ಯಾವುದೇ ತರಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಡವರ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅವರ ರೋಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತರಹದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದೇಶವಾದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರು, ಎಷ್ಟೋ ದಲಿತರು, ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾವಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವೈರಿಗಳಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆ? ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಸಿಖ್ಖರು, ಬುದ್ಧರು, ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ವೈರಿಗಳಿಂದ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ದೃಷ್ಟಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಹಿಂದೂಗಳ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಬಾಂಧವರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತೇವೆ? ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವೀರರು, ಶೂರರು ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು ಆ ಗುಲಾಮಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಲೆಸನ್, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರಬಹುದು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಡಿದರೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ದಿನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸ್, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚುತ್ತೇವೆ, ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಹಿಯನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು,
ಕೈಯನ್ನೇ ಕೊಡಬಾರದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ದಿನವು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಓ ಅಲ್ಲಾಹನೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣದ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೀನ್ ಸುಮ್ಮಾಮೀನ್. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रदर ने निहायत ही बेहतरीन अंदाज में कन्नड़ अहले कर्नाटका के लिए कन्नड़ जबान में अपने ख्यालात और आज़ादी के हवाले से जो जो बातें मुनासिब हो सकती थी उन्होंने पेश फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म और अमल में मजीद इजाफा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अब हम तेलुगु जबान में आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए ब्रदर मोहम्मद जैद उमरी को दावत देते हैं कि वो तशरीफ लाएं और तेलुगु जबान में अपना खिताब पेश फरमाएं और आज़ादी के हवाले से मुख्तसरन बातें पेश फरमाएं। ब्रदर मोहम्मद जैद उमरी, आंध्र प्रदेश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहि खल्क़ुस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफि अल्सिनतिकुम व अल्वानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन। ప్రియమైన సహోదరులారా, ఈ వీడియోలో మనం ఒక అంశంపై మాట్లాడుదాం. అంశం పేరు ఏమనగా మన భారతదేశంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఎప్పుడు మరి ఎందుకు. ముందుగా నేను అల్లాహ్ యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా ఎక్కడైతే మమ్మల్ని ముస్లింలుగా పుట్టించాడో అక్కడే మన భారతదేశంలో భారతీయులుగా పుట్టించాడు. అందువల్ల అల్లాహ్ యొక్క కృతజ్ఞతలు ముందుగా నేను తెలుపుకుంటున్నాను. సహోదరులారా, ఎట్లయితే ప్రతి వస్తువుకి, ప్రతి చోటికి ఒక చరిత్రనే ఉంటుంది, అట్లే మన ఇంత పెద్ద భారతదేశాన్ని, మరి ఇంత పెద్ద జనాభా కలిగిన మన ఈ దేశాన్ని అంతే పెద్ద చరిత్ర కూడా ఉంది. మరి ఈ ప్రపంచంలో, మరి ఈ దేశంలో అల్లాహ్ యొక్క ఎన్నో చిహ్నాలు ఉన్నాయి. ఎలాగైతే అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా యొక్క ఖురాన్ ఆయతు నేను మీ ముందు చదివినాను, దాంట్లో అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా ఇలా తెలియజేస్తున్నాడు, వమిన్ ఆయాతిహి ఖల్ఖుస్ సమావాతి వల్ అర్ద్. అల్లాహ్ యొక్క చిహ్నాలలో మన ఈ ఆకాశం మరి భూమి యొక్క సృష్టి, మరి దాంతోనే ప్రజల యొక్క మాటలు, ప్రజల యొక్క రంగులు, ప్రజల యొక్క వేరే వేరే మాట్లాడే భాషలు, ఇవన్నీ అల్లాహ్ యొక్క చిహ్నాలు. మరి మేము అల్లాహ్ యొక్క ఈ చిహ్నాలన్నీ మనం ఈ దేశంలో ప్రత్యేకంగా చూడవచ్చు. ఎందుకైతే మనం ఎట్లయితే మనకు ఈ మాట తెలుసు, ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో స్టేట్లు ఉన్నాయి, మరి ప్రతి స్టేట్కి ఒక వేరే వేరే భాష ఉంది. మరి ఇక్కడ అన్ని రంగుల వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్ని మజహబు, అన్ని జాతుల వాళ్ళు ఇక్కడ కలిసి ఉంటారు. ఇది అల్లాహ్ యొక్క చిహ్నాలు. సోదరులారా, ఎలాగైతే మన అంశం యొక్క మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏమనగా భారతదేశంలో మన స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఎప్పుడు? ఆ ప్రశ్నకి జవాబు ఏమనగా ఆగస్టు 15వ తేదీ మన స్వాతంత్ర దినోత్సవము. మన భారతీయులందరం కలిసి ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటాము. మరి మేము అంశం యొక్క రెండో ప్రశ్న, ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఎందుకు అనగా దీని జవాబు ఏమనగా మన భారతదేశం యొక్క చరిత్ర చాలా ముఖ్యమైనది, దీని చరిత్ర చాలా పెద్దది. అందువలన నేను కొంచెం సమయంలో, తక్కువ సమయంలో మీకు ఆ చరిత్ర చెప్పాలనుకుంటున్నాను. భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ వారు క్రమక్రమంగా 18వ శతాబ్దంలో ఈ భారతదేశాన్ని చిన్నగా మరియు వారి ప్లాన్తోనే ఆక్రమించుకున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న ఎన్నో రాజ్యాలపై వాళ్ళు దౌర్జన్యం చేసి ఇక్కడంతా ఆక్రమించుకున్నారు. అప్పుడు భారతదేశంలో 18వ శతాబ్దంలో మొఘల్ యొక్క పరిపాలన, రాజ్యం జరుగుతూ ఉండేది. రాజులపై మరి దేశ భక్తులపై, భారతీయులపై వాళ్ళు దౌర్జన్యం చేసి 18వ శతాబ్దంలో పూర్తిగా వారు ఆక్రమించుకున్నారు. అందువలన మన భారతదేశం యొక్క ప్రజలు, భారతదేశ వాళ్ళు, దేశభక్తులు దీనికోసం 40 నుండి 50 సంవత్సరాల వరకు వారితో పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఎలాగైతే భారతదేశంలో ఎన్నో ప్రజలు కలిసిమెలిసి ఉంటారు, ఎన్నో జనాలు కలిసి ఉంటారు. అందువలన వీళ్ళంతా అప్పుడు ఈ పోరాటంలో అందరూ కలిసి పాల్గొన్నారు. మరి ఈ పోరాటం యొక్క అంతము 14వ ఆగస్టు
1947 అర్ధరాత్రి మనకు స్వాతంత్రం దొరికింది. అప్పుడు రెండవ రోజు మన భారతీయులందరూ స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా చాలా సంతోషంగా ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని వాళ్ళు పాల్గొన్నారు. అందువలన అదే చరిత్ర గురించి ఇప్పుడు మనము జరుపుకుంటున్నాము. ఎక్కడైతే మన భారతదేశం యొక్క పోరాటం కోసం గాంధీజీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్ ఇలాంటి ఎంతో మంది ఈ పోరాటంలో ఉన్నారు. అట్లే మన ముస్లింలు కూడా ఎంతో మంది ఈ పోరాటంలో పాల్గొన్నారు. ఈ పోరాటం కోసం మన భారతీయులు అందరూ కలిసి పోరాడారు. అందువలన మనకు ఈ భారతదేశం మళ్ళీ సొంతంగా దొరికినది. మన భారతదేశం యొక్క చరిత్ర అంతా మరీ చిన్నగా లేదు. ఎలాగైతే నేను మీ ముందు చెప్తున్నాను, ఈ చరిత్ర అతి పెద్దది. దీనిపై ఎన్నో పుస్తకాలు కూడా రాయబడినాయి. ఈ చరిత్ర కంప్లీట్గా 40 నుండి 50 సంవత్సరాల వరకు జరిగింది. అంతేకాదు దాని తర్వాత ఎన్నో ఇలాంటి పోరాటాలు జరిగినాయి. దాని తర్వాత ఈ దేశం మనకు సొంతంగా లభించింది. అందువలన మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి ఈ రోజున స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున సొంతంగా మరియు సంతోషంగా ఈ దినోత్సవం జరుపుకోవాలి. చివరిలో అల్లాహ్తో దుఆయమనగా ప్రార్థనయమనగా అల్లాహ్ మనందరినీ ఈ భారతదేశంలో కలిసి ప్రశాంతంగా ఉంటే సౌభాగ్యాన్ని కలిగించుగాక. ఆమీన్. शुक्रान जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ब्रादरन ने निहायत ही बेहतरीन अंदाज में तेलुगु जबान में आज़ादी हिंद के हवाले से चंद बातें पेश की। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में भी इजाफा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए नाज़रीन, आखिर में उर्दू जबान ने क्या खिदमत अंजाम दी आज़ादी के हवाले से, और खुसूसन उर्दू शायरी का क्या किरदार रहा, मुख्तसर तौर पर मैं आप तमाम के सामने गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करने वाला हूँ। तो चलिए नाज़रीन, हम शुरू करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को अंग्रेजों के पंजे इस्तिबदाद से आज़ाद हुए तकरीबन 7 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, और इन पिछले 70-74 सालों में चश्मे फलक ने बहुत सारे नशेबो फराज देखे हैं, और इन्हीं नशेबो फराज की जद में उर्दू जबान भी आ चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम सियासत का भी एक हिस्सा बन चुकी है। मुहतरम नाज़रीन, हालांकि एक उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसने शुरू से ही बगैर किसी मजहब व मिल्लत की तफरीक के इसने हर किसी को अपने दामन में सहारा दिया, बल्कि हर किसी ने इसको आगे बढ़कर अपनाया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किस्म के और हर मजहब के अफराद बैक वक्त शामिल हैं। तारीख के हवाले से मुताला करते हैं तो पता चलता है कि जिस तरह मुस्लिम उदबा और शुआरा ने इस ज़बान की तरवीज और इशाअत में हिस्सा लिया, बिल्कुल इसी तरह हिंदू शुआरा और हिंदू उदबा ने भी बाकायदा तौर पर इसकी ज़ुल्फ़ों को संवारने में नुमाया किरदार अदा किया है। मुहतरम नाज़रीन, इस हवाले से प्रोफेसर आल अहमद सरूर का एक इक़्तिबास आप तमाम नाज़रीन के गोशेगुजार करना मुनासिब समझता हूँ, जिनका यह इक़्तिबास एक हयाती जाविदा की हैसियत रखता है। उन्होंने लिखा था, उर्दू अदब का लहलहाता बाग तन्हा एक बागबान की मेहनत का समरा नहीं है, उसकी आबियारी मुख्तलिफ जमातों, मज़ाहिब और ममालिक ने मिलकर की है। इसकी तामीर में बहुतों ने अपना खून पसीना एक किया है। फ़कीरों और दुर्वेशों ने इस पर बरकत का हाथ रखा है, बादशाहों ने इसे अपने मुंह से लगाया है, सिपाहियों ने ज़बान तेज़ और तेज़ ज़बान दोनों के ही जौहर दिखाए हैं। तो ये जमहूर की ज़बान है और जमहूर का अदब है। मुहतरम नाज़रीन, इस हवाले से अगर हम आज़ादी हिंद के वाक़यात पर रोशनी डालते हैं तो उर्दू ज़बान का किरदार कलीदी तौर पर हमें नजर आता है, बल्कि शारिफ रदौलवी की तहरीर से इसकी अहमियत का मज़ीद अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी 2 असलहों से लड़ी गई है, एक अहिंसा और दूसरा उर्दू ज़बान। मुहतरम नाज़रीन, उर्दू ज़बान और अदब को बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक उर्दू नज़म, दूसरा उर्दू नसर। मैं आप तमाम के सामने आज उर्दू शायरी यानी उर्दू नज़म के हवाले से मुख्तसरन और खुसूसन शख्सियाती हवाले से आपके सामने गुफ्तगू कर देना मुनासिब समझता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदुस्तानियों की जंग अंग्रेजों के साथ जारी थी, हालात कुछ नाजुक थे। इन हालात में हालात का फायदा उठाते हुए किसी ने तंजिया तौर पर बहादुर शाह जफर से कहा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस आजादी के मतवाले ने दंगा शिकन जवाब देते हुए कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तो लंदन तक चलेगी पैर हिंदुस्तान की। मुहतरम नाज़रीन,
اختر شیرازی کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی قربانی دیتے ہوئے کہا تھا کہ عشق و آزادی بہار زیست کا عنوان ہے، عشق میری جان ہے، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ ناظرین، افتخار عارف کا یہ شعر آزادی کے حوالے سے ہمیشہ نوکے زبان پر رہتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ محترم ناظرین، آزادی کے حوالے سے علامہ اقبال علیہ الرحمن نے جو احساسات پیش کیا اور ان کی دور اندیشی کے ذریعے سے انہوں نے کس طرح ہندوستانیوں کو آگاہ کیا تھا، ہم ان کی شاعری کے ذریعے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستا مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستا والو، تمہاری داستان تکبین نہ ہوگی داستانوں میں۔ محترم ناظرین، پنڈت برج نارائن چتبست ان نے نظم و نثر دونوں ہی اصناف میں مکمل طور پر عبور حاصل تھا۔ ان کی ایک مشہور زمانہ نظم آواز قوم میں انہوں نے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا یہ آرزو ہے کہ مہر و وفا سے کام رہے، وطن کے باغ میں اپنا ہی انتظام رہے، گلوں کی فکر میں گلچین نہ صبح و شام رہے، نہ کوئی مرغ خوش اللہ اسیر دام رہے، یہ دوش پاک زمانہ مٹا نہیں سکتا، رگوں میں خون کی حرارت مٹا نہیں سکتا، یہ آگ وہ ہے جو پانی بجھا نہیں سکتا، دلوں میں آ کے یہ ارمان جا نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، اسی طرح جوش ملیحہ آبادی کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس قدر بے باک ہو کر آزادی کے حوالے سے لکھنا شروع کیا تھا، اسی لیے انہیں شاعر انقلاب کا لقب دیا گیا تھا، اور ان کا یہ شعر نہایت ہی مشہور ہے۔ انہوں نے کہا تھا کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ محترم ناظرین، جوش ملیحہ آبادی کی یہ مشہور زمان نظم یعنی شکست زندہ کا خواب پڑھتے ہیں تو ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی اس نظم میں لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیں، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں، کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، ایک روز اسی بے رنگی سے چھلکیں گی ہزاروں تصویریں، سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھے دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔ محترم ناظرین، اسی وقت مولانا حسرت موہانی کا یہ شعر انگریزوں کو للکارنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے للکارتے ہوئے بے باکانہ طور پر کہا تھا ہم قول کے صادق ہیں اگر جان بھی جاتی، ہم قول کے صادق ہیں اگر جان بھی جاتی، واللہ کبھی خدمت انگریز نہ کرتے۔ محترم ناظرین، اسی طرح فیض احمد فیض کے اشعار بھی ایک رمز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ اور اسی طرح ان کے ایک مشہور زمان نظم ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، یہ اپنی ایک الگ ہی حیثیت رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح بسم ناظم آبادی کا مشہور شعر بھی آزادی ہند کا ایک نمایاں حصہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ محترم ناظرین، اور بھی بہت سارے شعراء کرام نے اپنے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنے اپنے خیالات کے ذریعے سے، اپنے اپنے افکار کے ذریعے سے، اپنے اپنے احساسات کے ذریعے سے ہندوستان کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور اردو زبان نے، خصوصاً اردو زبان نے باقاعدہ طور پر اس ملک کی آزادی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم اردو زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جس طرح شعراء کرام نے کلیدی کردار ادا کیا، بالکل اسی طرح اس دور کے ادیب حضرات نے بھی اپنی اپنی تحریروں کے ذریعے سے اس ملک کی آزادی کو، خصوصاً اردو زبان کے ذریعے سے اس ملک کو آزاد کرانے اور آزادی کے ذریعے لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ محترم ناظرین، میں صرف چند محررین کے اور چند ادیب حضرات کے اسماء گرامی پیش کرتا ہوں، آپ انہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس دور کے قلم کار حضرات نے ہندوستان کی آزادی میں اردو زبان کے حوالے سے کس طرح سے کردار ادا کیا ہے۔ اس میں سر فہرست
البلاغ اور الہلال کے مدیر مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ کا نام آتا ہے. اور بالکل جب ہم فہرست کا جائزہ لیتے ہیں تو اور بھی کئی ایسے اسما نظر آتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں اپنے قلم کا استعمال کیا تھا، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ، منشی پریم چند، برج نارائن چکبست، سعادت حسین منٹو، ڈپٹی نذیر احمد، عصمت چغتائی، کرشن چند، حیات اللہ انصاری، احمد علی، مولانا ظفر علی خان، اصغر علی نظامی، محشر امبالوی، شمس لکھنوی، منشی سجاد حسین، پنڈت جوالا پرساد برق، مہدی افادی، محفوظ علی دیوانی، نیاز فتح پوری اور محمد علی جوہر وغیرہ. یعنی ان تمام نے اپنے اپنے تحریروں، اپنی افسانوں، اپنے ڈراموں اور اپنے ناولوں کے ذریعے سے ہندوستانیوں میں آزادی کے لیے اور حب وطنی کے لیے ایسے جذبات پیدا کیے تھے کہ جس کی مدد سے لوگ آگے بڑھے اور اس ملک کو آزاد کرنے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا. محترم ناظرین، میں نے ابھی جتنے ادیب حضرات کے نام آپ کے سامنے پیش کیے ان میں ہندو اور مسلمان دونوں ادیب حضرات شامل ہیں، بلکہ بمقابلہ ہندو مسلم ادباء کے نام میں نے زیادہ طور پر ذکر کیے. لیکن اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو جس طرح اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں مسلم ادیب حضرات نے نمایاں کردار ادا کیا، بالکل اسی طرح اس وقت کے ہندو ادیبوں نے اور ہندو قلمکاروں نے بھی باقاعدہ طور پر اس زبان کی زلف کو سنوارنے میں ایک کلیدی کردار اور ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. محترم ناظرین، ان کے بھی چند نام، یعنی ہندو قلمکاروں کے بھی چند نام میں آپ تمام کے روبرو پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جیسے دیا شنکر نسیم، رتن ناتھ سرشار، درگاہ سرور جہاں آبادی، تلوک چند محروم، پنڈت دتیاترا کیفی، آنند نارائن ملا، فراق گورکھپوری، منشی پریم چند، فکر تونسوی، جگن ناتھ آزاد، نریش کمار شاہ، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور پروفیسر گوپی چند نارنگ وغیرہ. اگر ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زبان کی ترویج و اشاعت میں کسی خاص قوم نے یا کسی خاص جماعت نے یا کسی خاص برادری نے حصہ نہیں لیا، بلکہ ہر ہندوستانی نے بلا کسی تفریق و ملت اس زبان کی سلسلے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. اور اس سلسلے میں پنڈت جواہر لال نہرو کی یہ تحریر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے. انہوں نے کہا تھا، اردو زبان ہندوستان کی تہذیبی کڑائی میں تہذیب کی آنچ میں پکے ہوئے لاتعداد عناصر سے تیار کیمیا ہے جسے ہم چاہیں بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے. تلسی کی رام چرت مانس ہو یا سکھ مذہب کی گرو گرانت صاحب یا شاہ عبد القادر کا قرآن کریم کا ترجمہ ہو، ان سب میں زبان کا جو خمیر اٹھ رہا ہے اسی میں اردو زبان پلی اور پنپی ہے. محترم ناظرین، موجودہ حالات میں اسی طرح کی تحریروں کا سامنے آنا اور اسی طرح کی ذہنیت کو سامنے لانے کی اشد ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں آخری میں سر سید احمد علیہ الرحمہ کا ایک اقتباس پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. سر سید احمد خان نے اسی زمانے میں ہندو مسلم فسادات کو جو ہوا ملنے والی ہے انہوں نے اسی وقت محسوس کیا تھا اور اسی وقت تمام ہم وطنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اے میرے دوستو، میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے جس کی خوبصورت اور رسیلی دو آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں. اگر وہ دونوں آپس میں نفاق رکھیں گی تو وہ پیاری دلہن بھینگی ہو جائے گی، اور اگر یہ ایک دوسرے کو برباد کر دیں گی تو پھر وہ کانی بن جائے گی. اب تم کو اختیار ہے کہ چاہو تو اس دلہن کو بھینگا بناؤ یا اس کو کانا کر دو. الغرض ناظرین، آج کے اس جشن آزادی کے حوالے سے بس ایک پیغام دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے آپسی اتحاد و اتفاق کی بنیاد ڈالی تھی، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اسی طرح آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کریں. اور ہم مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم نان مسلم یعنی جو غیر مسلم ہیں انہیں غیر یا پرایا سمجھے بغیر انہیں اپنا سمجھ کر ان تک اسلام کی دعوت پہنچانے کی کوشش کریں. اس طرح سے اس ملک میں ایک امن کی فضا عام ہو سکتی ہے اور پھر سے ہندوستان ساری دنیا میں ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر ابھر سکتا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وطن عزیز کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور ہندوستان کو ہر طرح کی فرقہ پرستی سے پاک کرے.
تو چلے ناظرین، یہیں پر ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے خاص فضل و کرم سے اس نے یہ ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم یہ ایک بہترین پروگرام کنڈکٹ کر سکیں، اس کو ترتیب دے سکیں۔ ثانیاً میں اپنے تمام مشارک خصوصاً ان مقررین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بالکل کم وقفے میں اپنی تمام تر کوششوں کے ذریعے سے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ ثالثاً میں تمام ناظرین اور تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، اور تمام اس گروپ کی جتنے بھی ممبرز ہیں ان تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کی ہمتوں اور ان کی کوششوں سے الحمدللہ آج ہم بہترین طور سے اس پروگرام کو کامیاب بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل کر دعا کریں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے بھی اس پروگرام میں اپنا تعاون پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو، کاوشوں کو شرط قبولیت سے نوازے اور ہم تمام کے مستقبل کو روشن و تابدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔